السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بشیر فاروق صاحب جو ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹوں کے سردار ہیں۔ بشیر فاروق بھائی جھوٹوں کے سردار ہیں، اور جہاں چندہ ملتا ہے نا، جس طرف چندے کا جھکاؤ ہوتا ہے اس طرف وہ جھک جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں، یہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک کو میں ہاتھ میں لے کر میں حلف اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں۔ انہوں نے شکاگو میں مجھے کہا تھا کہ دعوت اسلامی والوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا کام یہاں تک ہے۔ اگر ان کی حرکتیں نہ ہوتی تو ان کا کام بہت عروج پہ ہوتا۔ اور یہ بات جب میں نے ہماری شورا کی میٹنگ میں نے جب بولی تو انہوں نے فوراً بول دیا کہ نہیں، میں نے دعوت اسلامی کی سختیوں کی کہا تھا، میں نے سختیوں کا کہا تھا۔ میں باخدا کہتا ہوں قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے، یا پھر بشیر فاروق قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے بولے کہ اس نے سختیوں کہا تھا، سختیاں نہیں کہی تھی، اس نے حرکتیں کہی تھی، اور یہ مسجد شورا کی حرکتوں کی وجہ سے اس نے کہا تھا۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اس نے پہلے بھی ہم کو جھوٹ بولا کہ ہم شکاگو میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا سینٹر کھولنے کے لیے آپ کو پوری ہیلپ کریں گے۔ جب یہ شکاگو آئے، ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ ہماری ہیلپ کرو، ہم آپ کو اتنا چندہ جمع کر کے دے رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا ہم ہیلپ کریں گے۔ تو بولتے ہیں کہ آپ دوسروں پہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہو؟ تو بشیر فاروق بھائی آپ نے ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کیا تھا کیا؟ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میرا 22 سال کا پرانا خواب پورا ہوگا اشرف بھائی، آپ ہمارے لیے چندہ کر دو گے؟ تو ہم نے جب آپ کے لیے چندہ شروع کیا تو سب سے پہلے دعوت اسلامی والوں نے ہم کو کک آؤٹ کر دیا کہ آپ چلانے کا چندہ۔ اتنی نفرت ہے ان کے اندر، خدا کی قسم، کہ دعوت اسلامی والے ان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور منہ پہ یہ اتنے میٹھے بنتے ہیں، خدا کی قسم لعنت ہے ان کے جھوٹ پر۔ ان کی شکل پہ تو کو 12 بج رہے ہیں، اتنا یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اتنا یہ پڑھتے ہیں، یہ سب بیکار ہے، سب ڈھکوسلا ہے، سب پیسہ جمع کرنے کا ہی کام ہے ان کا۔ دعوت اسلامی کا بھی کام ہے پیسہ جمع کرنا، ان کا بھی کام ہے پیسہ جمع کرنا۔ جب انہوں نے سیلانی ویلفیئر کھولا تھا نا، تو ان کو اتنا مجبور کیا گیا تھا کہ تم یہاں سے نکلو، تم جن ممبروں کے علاقے میں آگے بیٹھ گئے سارے چندہ دینے والے تو یہاں بیٹھے ہیں، تو دعوت اسلامی کا چندہ دب جائے گا۔ یہ چندے کی تو لڑائی ان کی بہت پرانی ہے، اور مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی لڑائی میں پس جاؤں گا، کہ ان کا چندہ جمع کرنے پر میرے کو دعوت اسلامی والے بولیں گے کہ نکلو کیونکہ تم سیلانے کا چندہ جمع کر رہے ہو۔ اور خدا کی قسم شورا میں یہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ ہکتے ہیں، ساتھ موتتے ہیں، اور منہ پہ یہ اتنا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں، اور دل میں اتنی نفرتیں رکھتے ہیں یہ کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ بشیر فاروق نے بولا تھا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اشرف بھائی سے میں نے پاکستان میں وعدہ کیا تھا، امریکہ میں، کہ میں آپ کو مسجد شورا سے ملاؤں گا۔ تو حاجی عمران نے کہا کہ چلو بشیر بھائی آپ یہ ویڈیو بنا دو کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا اشرف بھائی سے، وہ آپ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اچھا میں پوچھ بھی رہا ہوں، مجھے ان کی نیت پہ شک پڑ گیا تھا، میں پوچھ بھی رہا ہوں بشیر بھائی آپ کیا بولو گے؟ بولے آپ سن لو نا، آپ سن لو۔ میں کہا نہیں آپ کیا بولو گے مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ دیکھو قرآن پاک میرے ہاتھ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ بتاؤ گے آپ کیا بولو گے؟ تو بولے یہی بولوں گا بس۔ تو میں کہا کوئی غلط بات نہیں بولنا، تو بولے بولو تو آپ ڈیلیٹ کرا دینا۔ تو دیکھو ڈیلیٹ بھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی اشرف بھائی سے میں نے وعدہ کیا تھا مسجد شورا سے ملانے کا، تو میں نے آج ان کو ملا دیا ہے، اور آگے سے خود ڈیڑھ ہوشیاری اس چاٹنے کے چکر میں، شورا کی چاٹنے کے چکر میں بولے کہ ان کو قاضی وقت سے 80 کوڑے۔ ارے 80 کوڑے کی تو بات ہی نہیں ہے، کوئی شراب کا الزام تھوڑی لگایا تھا، کوئی زنا کا جھوٹا الزام تھوڑی لگایا تھا، زنا کے جھوٹے الزام پہ 80 کوڑے لگتے ہیں۔ یہ بولتے ہیں ہم عالم ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس بات پر 80 کوڑے کی کوئی سزا نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا ہے یہ چاٹنے کے چکر میں انہوں نے میرے کو نیگیٹو کر دیا۔ ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ان کا ہم چندہ امریکہ میں جمع کر رہے ہیں، اب 80 کوڑے کھانے والے سے یہ چندہ جمع کرائیں گے؟ ان کو یہی ہوش نہیں رہتا کہ ان کے مفاد میں کیا بات ہے اور ان کے مفاد میں کیا بات نہیں، اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی میں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ میرے خلاف بات کی۔ اب ان کے لیے ہم چندہ کریں گے امریکہ میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ان کا چندہ توڑیں گے ہم، چندہ ان کا بھی توڑیں گے، ان کا بھی توڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جن کے اندر جو فلاں جن کی جو جان ہے وہ فلاں طوطے میں ہے، تو طوطے کی گردن موڑ دو تو جن مر جائے گا۔ ان کی جو جان ہے وہ چندے میں ہے، ان کا چندہ توڑ دو یہ دونوں جن مر جائیں گے، آفریت کے جن ہیں یہ دونوں۔ اور یہ اہل سنت پر عذاب ہے، خدا کی قسم یہ عذاب ہے اہل سنت کے اوپر۔ یہ سنیوں کے جیب خالی کر رہے ہیں اور اپنے مفاد اپنی پسند کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ چندہ اپنی پسند کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو بشیر فاروق جو دوائیاں دے رہا ہے وہ کوئی مدنی ہے ان کا پرانا،
وہ سڑی ہوئی دوائیاں، خدا کی قسم لوگ دوائیاں پھینک دیتے لے جا کے، لیکن اس کا پیٹ بھر رہا ہے، وہ اسی سے دوائیاں خریدتا ہے، باہر کی دوائیاں نہیں دیتا، یہ لوکل پاکستان کی دوائیاں وہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی ہیں، اور یہ اپنوں کو بانٹتے ہیں۔ ان کا جو راشن ہے اتنا سڑا ہوا ہے، مجھے ایک مدرسے والے نے بولا کہ ان کا راشن تو میں پھینک دیتا ہوں اشرف بھائی، مجھے تو چاہیے نہیں، پی آئی بی میں ان کا مدرسہ ہے، وہ بولتے سڑا ہوا جانور کو کھلانے کا چندہ کیا راشن ہمیں دیتے ہیں، تو راشن والے ان کے اپنے، بکرے والے ان کے اپنے، دوائیاں والے ان کے اپنے، اپنوں کو نوازتے ہیں یہ، اور جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے نا اس کو نوازتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں جو اہل سنت کے مدارس ہیں یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں۔ ارے چندہ عوام کا ہے، عوام کا چندہ تم ان کو اپنی جیب سے دیتے ہو؟ تمہارے باپ کو کوئی کاروبار ہے؟ تم عوام کا چندہ لے کے ان کو دیتے ہو اور ان کو بلیک میل کرتے ہو، بغیر تو تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم یہ کام کرو۔ تم بولتے ہو کہ ہم دکھی امت کا سہارا ہیں، تم امت کو دکھی کرنے والے لوگ ہو، لعنت ہے تمہارے اوپر، بےغیرت جھوٹے ہو، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ثابت کرو اگر تم نے یہ بات نہیں کی مجھے، بشیر فاروق میں تم کو چیلنج دیتا ہوں، اور اٹھاؤ قرآن اور بولو کہ تم نے نہیں کہا تھا کہ دعوت اسلامی کی حرکتوں کی وجہ سے، شورا کی حرکتوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اتنا کام ان کا ڈاؤن ہو گیا، ورنہ ان کا کام بہت عروج پہ ہوتا۔ جواب دو میری بات کا بشیر فاروق، اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، اگر تمہارے اندر ذرا بھی شرم ہے، ذرا بھی تمہارے اندر غیرت ہے، تو جواب دو میرے کو اس بات کا۔ بشیر فاروق، ایک زمانہ تھا تم ٹی وی پہ نہیں آتے تھے، اور تم نے کتنے لوگوں کو وعدہ کیا تھا کہ میں ٹی وی پہ کبھی بھی نہیں آؤں گا، پھر بھی تم ٹی وی پہ آئے، اور آئے کیسے؟ جب تم کو جیو پہ آنا تھا نا، تم نے عامر لیاقت کو ریکویسٹ کی کہ مجھے جیو پہ لے آؤ، اس نے تم کو بولا 1 کروڑ روپیہ دو گے تو تم کو جیو پہ لوں گا، تم نے عامر لیاقت حسین کو 1 کروڑ روپیہ دیا جیو پہ آنے کے لیے۔ اتنے تم شہرت کے بھوکے ہو، اتنے تم شہرت کے محتاج ہو۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، ان کو شہرت کی محتاج ہوتی، اللہ خود ان کو مشہور کرتا ہے، اور تم خود سے خود کو مشہور کرتے ہو۔ لعنت ہے ایسی مشہوری پر۔